فائنلی زینت اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، جبکہ دوسری طرف زبیر کو اور اس کے گھر والوں کو ستارہ اور جہانگیر کنگال کر کے گھر سے بھاگنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ زینت سے کہتی ہیں کہ اگر تمہیں کھانا بنانا آتا ہے تو آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، جبکہ ہمارا کک بھی بیمار ہے۔ میری ساس تو کافی پریشان تھیں، کیوں نہ آج تم ہی ہمارے گھر چل کے کھانا بنا دو، اور اس کے لیے میں تمہیں بہت اچھی رقم بھی دوں گی۔ زینت تو خوشی خوشی ڈاکٹر صاحبہ کے گھر جاتی ہے اور اتنا لذیذ کھانا بناتی ہے کہ مہمان تو تعریف پہ تعریف کیے جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جب مہمانوں سے کہتی ہیں کہ جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں وہ ابھی یہی موجود ہے، کہیں تو آپ سے ملوا دیتی ہوں۔ مہمان تو پرزور فرمائش کرتے ہیں کہ فوراً سے پہلے بلائیں۔ اب جب زینت کو بلایا جاتا ہے تو مہمان جو کچھ دیر پہلے تو زینت کے کھانے کی بے پناہ تعریف کر رہے تھے، اب زینت کو دیکھنے کے بعد اس کی بھی بے تحاشا تعریف کرتے ہیں کہ یہ لڑکی نہ صرف کھانا اچھا بناتی ہے بلکہ خود بھی دیکھنے میں کتنی سلجھی ہوئی اور پیاری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ اور اس کی ساس تو زینت کو اپنے ساتھ ہی صوفے پہ بٹھا لیتے ہیں کہ بھائی اب تمہارا کچن میں کام ختم ہو گیا، اب ہمارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھو اور چائے پیو۔ اتنی عزت اور حوصلہ افزائی دیکھ کے زینت کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں اور سوچتی ہے کہ زبیر کے گھر تو میں روز اتنا ہی کام کرتی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن مجال ہے کہ زبیر یا اس کی ماں بہنوں نے تعریف کا ایک لفظ بھی کبھی منہ سے نکالا ہو، بلکہ الٹا ہر وقت ذلت آمیز جملے کستے رہتے تھے۔ بہرحال زینت جب اپنے خوشی کے آنسو روک نہیں پاتی تو معذرت کر کے وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اب سب مہمانوں کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ زینت کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی ہنر مند ہو۔ بہت زیادہ تعریفیں کر رہی تھیں میری دوستیں تمہارے کھانے کی، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنے اس ہنر کی وجہ سے ایک نہ ایک دن بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی کسی دوست کا بہت بڑا ریسٹورینٹ ہو جس میں زینت کو کوکنگ اور کچن کی مینجمنٹ کا کام سونپ دیا جائے، جس کے بعد زینت ایک انڈیپینڈنٹ لیڈی بن کے نہ صرف اپنی بلکہ اپنی بیٹیوں کی زندگی میں بھی بہتری لا سکے گی۔ دوسری طرف زبیر تھکا ہارا جب دکان سے گھر آتا ہے اور کھانے کا پوچھتا ہے تو اس کی ماں اور بہنیں تو الگ ہی رونا مچا دیتی ہیں کہ ہم خود صبح سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، کسی نے ایک کپ چائے تک کا نہیں پوچھا۔ تمہاری بیگم تو صبح دوپہر شام باہر سے کھانا آرڈر کروا دیتی ہے، لیکن ہمیں تو اپنے بھائی کے خون پسینے کی رقم اس طرح برباد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ زبیر تو جب یہ سب سنتا ہے اس کا تو خون کھولنے لگتا ہے، غصے میں ستارہ کو آواز دیتا ہے اور سب گھر والوں کے سامنے، جبکہ جہانگیر بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے، اچھا خاصا ستارہ کو بے عزت کر دیتا ہے کہ میں جو یہ پیسے لاتا ہوں محنت سے کماتا ہوں، کوئی درخت سے توڑ کے نہیں لاتا۔ آج کے بعد میں یہ نہ سنوں کہ تم نے کچھ بھی باہر سے کھانے کو منگوایا ہے۔ تم آج سے گھر میں کھانا بناؤ گی اور سب سے پہلے کھانا میری ماں کو دو گی۔ محبت اپنی جگہ پہ، لیکن میں جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک مکمل گھر چاہیے اور اسی لیے میں تمہیں شادی کر کے یہاں لایا تھا۔ زبیر کی ماں بہنوں کے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ فائنلی زبیر نے ہماری باتوں میں آ کے اپنی اس محبوب بیوی کی بھی اچھی خاصی بے عزتی کر دی، ورنہ بہت ہی سر پہ چڑھ کے ناچ رہی تھی، جبکہ ستارہ تو غصے سے وہاں سے چل دیتی ہے۔ اور زبیر کی ماں بہنیں کہتی ہیں کہ دیکھا تمہاری بات بھی پوری نہیں سنی اور اب تم اس کے پیچھے جاؤ گے اسے منانے کے لیے، جس پہ زبیر کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اگر تو اس نے اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے قاعدے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ روز روز باہر کے کھانے کھا کے تو میری اپنی طبیعت بھی خراب ہونے لگی ہے، کمرہ الگ گندا ہوتا ہے، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہوتے اور گھر کا حال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اوپر سے اس لڑکی کا فرمائشی پروگرام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب زبیر سب گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کس طرح اس نے ستارہ اور جہانگیر کو رات کے اندھیرے میں ملتے ہوئے دیکھا تھا، کہ بتائے گا تو اس کی اپنی بے عزتی ہے۔ ماں بہنوں نے تو اسے بہت منع کیا تھا کہ اس لڑکی سے شادی نہ کرو، یہ بہت چاتر نظر آتی ہے، لیکن تب تو زبیر کی آنکھوں میں ستارہ کی محبت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے صرف ستارہ سچی اور باقی سب جھوٹے نظر آتے تھے۔ اور دوسری طرف جہانگیر بھی تو اس کی بہن سدرا کا شوہر ہے، اگر یہ باتیں کھلتی ہیں تو زبیر کا گھر تو خراب ہوگا ہی، ساتھ کی ساتھ اس کی لاڈلی بہن کا گھر بھی خراب ہو جائے گا۔
اب زبیر کی بہن شاہانہ اپنی تمام جولری اپنی ماں کو لا کے دیتی ہے کہ میرے گھر میں تو یہ اتنے محفوظ نہیں، اس طرح کریں کہ آپ اپنے سیف میں رکھ لیں، کیونکہ میں بھی پھر تسلی سے ادھر ادھر گھوم سکوں گی، ورنہ جولری کی وجہ سے مجھے گھر میں بندھ کے رہنا پڑتا ہے۔ جبکہ جہانگیر جو اس وقت وہیں موجود ہوتا ہے فوراً سوچ لیتا ہے کہ اب تو بھاگنے کا سنہری موقع ہے، کیونکہ شاہانہ بھی اپنا سارا زیور لے آئی ہے، جبکہ دوسری طرف زبیر نے جو اپنی الماری میں دکان پہ مال ڈلوانے کے لیے پیسے رکھے ہیں، اگر اسے ابھی نہ اٹھایا گیا تو کل تک زبیر اس کا مال خرید لے گا۔ اس لیے موقع دیکھتے ہی ستارہ کے ساتھ پلان بناتا ہے کہ آج رات سب گھر والوں کو دودھ میں سلیپنگ پلز ملا کے دے دینی چاہیے، اور پھر زبیر کی الماری اور اماں کے سیف کا صفایا کر کے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ ستارہ تو خود زبیر کی صبح کی جھاڑ پٹی سے دل برداشتہ ہو چکی ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ اب تو میں اس گھر میں ایک دن بھی مزید گزارنا نہیں چاہتی۔ تو یوں دونوں پلان کے مطابق زبیر کی الماری اور اماں کا سیف خالی کر کے فائنلی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف زبیر اور اس کے گھر والے نشہ آور ادویات کے زیر اثر گہری نیند سوئے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ستارہ اور جہانگیر اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو اتفاق سے ریل گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے۔ ستارہ تو بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن جہانگیر اسے حوصلہ دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جہانگیر ستارہ کو بھی محض استعمال کر رہا تھا، اسے آلریڈی پتا تھا کہ گاڑی کا وقت نہیں ہے، اب ستارہ کو یہیں چھوڑ کے سارا مال لے کے فرار ہونے والا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی سچ میں لیٹ ہو اور ادھر زبیر اور اس کے گھر والوں کی جب آنکھ کھلے، دروازے، کھڑکیاں، الماری، سیف سب کھلا دیکھیں، جبکہ ستارہ اور جہانگیر گھر میں موجود نہ ہوں، تو انہیں ساری سمجھ آ جائے کہ ہم لٹ چکے ہیں، اور زبیر فوراً پولیس لے کے اسٹیشن پہنچے اور ستارہ اور جہانگیر کو موقع سے گرفتار کر لے۔ بہرحال دوسری طرف اسلم جو ملک صاحب کے پاس محلے کے لوگوں کو لے کے گیا تھا کہ زینت، نیلم اور ان کے ابا کو گھر سے نکالا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے محلے کا ماحول کافی خراب ہو رہا ہے، بظاہر تو یہ بہت نیک بیبیاں بنتی ہیں، لیکن پردے کی آڑ میں بہت غلط کام کر رہی ہیں۔ اور پھر پیپرز بھی دکھائے تھے، زینت کو دیے تو صرف 20,000 تھے، لیکن اس میں 1.5 لاکھ لکھ رکھے تھے کہ یہ دیکھیں اس لڑکی نے مجھ سے بھی دھوکے سے اتنا پیسہ لوٹا ہے۔ لیکن ملک صاحب فی الفور تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں البتہ نیلم خود ہی ڈر کے مارے اگلے دن ملک صاحب کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے نہیں جاتی، جبکہ ملک صاحب کی بیٹی جو نیلم کی وجہ سے ہی زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی، اور نہ صرف نیلم سے ٹیوشن پڑھتی تھی بلکہ اسی کے ہاتھ سے کھانا اور میڈیسن کھاتی تھی، اب جب نیلم نہیں آتی تو ملک صاحب کی بیٹی بہت اداس ہو جاتی ہے، نہ کسی سے کھانا کھاتی ہے، نہ ہنستی بولتی ہے۔ ماں باپ تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اسے کھانا کھلانے کی بارہا کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بچی کی تو ایک ہی ضد ہے کہ جب تک نیلم باجی نہیں آئیں گی میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ تو اب ملک صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھا لو تو میں آپ کی نیلم باجی کو آج ہی لے آؤں گا۔ ہو سکتا ہے ناظرین کہ اب جب ملک صاحب نیلم کے گھر جائیں تو نیلم اور اس کے ابا اسلم کی خباثت کے بارے میں تفصیل سے ملک صاحب کو بتائیں اور ملک صاحب کو ساری بات سمجھ آ جائے کہ اسلم ان لوگوں کا دشمن کس لیے بنا ہوا ہے، اور ملک صاحب چونکہ اس علاقے میں کافی اثر و رسوخ والے ہیں تو وہ نہ صرف اسلم بلکہ باقی محلے کے لوگوں کو بھی تنبیہ کرے گا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اس گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا ان لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یوں ناظرین فائنلی نیلم اور اس کے ابا کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ تو اب جو ڈرامے میں اصل کیوریوسٹی ہے کہ کیا جہانگیر ستارہ کو بھی ریلوے اسٹیشن پہ ہی دھوکہ دے کے سب مال لوٹ کے بھاگنے والا ہے یا پھر ستارہ کو ساتھ لے کے جائے گا، تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔